नाज़रीन ये है हकला के बाद सबसे बड़ा पुल जो तकरीबन इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और इसके ऊपर बहुत टाइम लगा है। अब ये कंप्लीशन के मराहिल में है। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसकी फेंसिंग होनी है और कारपेटिंग होनी है। इसके अलावा जो मेन काम था ये हो चुका है, क्योंकि ये ऐसा पुल था जिसके ऊपर कोहाट रोड जहाँ से गुज़र रहा है और एक बड़ी ट्रैफिक होती है कोहाट रोड पर, उसके साथ साथ रेलवे क्रॉसिंग भी थी। तो इसलिए ये बड़ा पुल था। ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पर ये मशीनरी आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक इस पुल का वाया है। और जैसे हम आपको पहले आगाह कर चुके हैं कि सी पैक पर बहुत सारा काम जो है वो हो चुका है। कुछ जगहों पे फेंसिंग रहती है और चंद टुकड़े ऐसे हैं जहां पर फाइनल कारपेटिंग होनी है। इसके अलावा बाकी तमाम काम तकरीबन इस पर हो चुका है और 15 नवंबर तक सी पैक को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। ये आप ताज़ा तरीन मनाज़र जो हैं ये आप देख रहे हैं सी पैक के। अभी भी यहाँ पर हैवी मशीनरी जो है वो लगी हुई है और जो इसकी साइड्स हैं उन्हें फिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बारिश की वजह से इस शाहराह को कोई ज़्यादा नुकसान न हो। आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से तो इस तमाम जगह को फिल किया जा रहा है। और अब हम ये यहाँ से पिंडी घेप की तरफ जा रहे हैं और पहले पिंडी घेप का जो फासला था रावलपिंडी से वो तकरीबन 2.25 घंटे का था और फतेह जंग का फासला जो था वो कम से कम 1 घंटे का फासला था। तो नाज़रीन ये सी पैक वेस्टर्न रूट है और इसे M14 का नाम दिया गया है। इस वेस्टर्न रूट की एक खासियत ये है कि इसके दोनों अतराफ आपको सब्ज़ खलियान नज़र आएंगे और बड़े बड़े खलियान हैं, क्योंकि ये इलाका बारानी है। ये आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि बड़े बड़े खलियान नज़र आ रहे हैं। ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है ये कुतबाल है और कुतबाल तहसील फतेह जंग का बड़ा मुज़ाफ़ाती गाँव है और तकरीबन फतेह जंग से 13 किलोमीटर के फासले पर है। इस शाहराह से जहां फतेह जंग पिंडी घेप के लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, वहीं पर इस शाहराह का फ़ायदा मियाँ वाली, DI खान, दरिया खान, नैया, भक्खर और इन इलाकों को भी होगा, क्योंकि पहले ये तमाम ट्रैफिक जो है वो बज़ारिया M2 बलकसर से तलागंग की तरफ जाती थी और वो रोड भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। तो अभी से यहाँ पर जो ट्रैफिक का बहाव है वो काफ़ी है और जिन लोगों को ये रास्ता मालूम है और ये भी मालूम है कि जब इंटरचेंज अभी तक ओपन नहीं हुए तो कहाँ से इंटर होना है और कहाँ से सी पैक के इस रूट को छोड़ देना है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं इसी रूट को और इसी रूट पर वो आते हैं। ये आप देख रहे हैं कि अब बहुत सा काम हो चुका है, बॉर्डरिंग हो चुकी है, फेंसिंग जो है वो हो रही है और उसके साथ साथ पार्टीशन जो है वो भी हो चुकी है। कुछ जगहों पे जो थोड़ा बहुत काम रहता है, ये देखें ये बड़े बड़े पत्थर अभी इन्होंने इसको एडजस्ट करना है क्योंकि ये ऊंची जगह है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि पानी से इस शाहराह को बचाने के लिए ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। और ये देखें आप देख सकते हैं कि इसकी फेंसिंग 200 से 300 तक की गई है और ये तमाम एरिया जो है ये इस वेस्टर्न रूट का ऐसा है कि अगर मुस्तकबिल में इस रूट को इसे तोसी दी जाए तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम न हो। ये दोनों साइडों पे तकरीबन 250 से 300 फुट जगह जो है वो छोड़ी गई है। और नाज़रीन अब हम फतेह जंग के बिल्कुल पास हैं।
اور فتح جنگ سے پنڈی گیپ تقریباً 35 سے 40 منٹس کا فاصلہ رہ جائے گا۔ پہلے فتح جنگ سے پنڈی گیپ جو کھوڑ روڈ اور تلونگ روڈ سے جایا جاتا تھا اس پر تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور آج کل تو ویسے بھی روڈ انتہائی خستہ حال ہے تو اس پر 2.5 سے 3 گھنٹے بھی لگتے تھے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو انٹرنیشنل فلائٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ سامنے ایئرپورٹ کا ایریا ہے۔ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، یہی اس کا رن وے ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز بالکل قریب آ گیا ہے۔ تو اس خطے کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے ویسٹرن روٹ کی وجہ سے بھی، اور ایئرپورٹ یہاں آنے کی وجہ سے بھی اس خطے کی قسمت کو جو ہے وہ 4 چاند لگ گئے ہیں، اور یہاں پر زمینیں کافی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ اور یہ سامنے آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی نظر آ رہی ہے۔ اب اس ویسٹرن روٹ کے ساتھ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا سی پیک انتظامیہ سے کہ انہیں یہاں سے انٹرچینج دیا جائے۔ ابھی تک اس معاملے کے اوپر مذاکرات جو ہیں کیے جا رہے ہیں، اور اگر یہاں سے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو انٹرچینج مل جاتا ہے تو پھر اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اور یہ تو جیسے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بس کچھ دن باقی ہیں، اور 15 نومبر کو اس سی پیک کا باقاعدہ افتتاح ہو جانا ہے، اور اس وقت یہاں پہ اس سے پہلے یہاں پہ یہ ساری کلیننگ کی جائے گی، اور جہاں جہاں پہ فینسنگ نہیں ہوئی اسے مکمل کیا جائے گا، جہاں پہ کارپیٹنگ ہونی ہے اسے مکمل کیا جائے گا، اور اس لیے اس کو جو ہے 15 نومبر کا وقت دیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ 3 دفعہ اس روٹ کے افتتاح کی تاریخ دی گئی، لیکن تینوں بار جو ہے تینوں بار اس میں توسیع کر دی گئی، کیونکہ پہلی بار جب نواز شریف کا دور تھا، جب مسلم نون کا دور تھا اور شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، تو اس وقت سیکشن 5 پر جو ٹھیکیدار کام کر رہا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر وہ چلا گیا، اور بعض اطلاعات یہ تھیں کہ وہ بھاگ گیا تھا، اور کچھ اور وجوہات بھی لوگ بتاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے 2018 میں ہو سکا تھا مسلم نون کے دور میں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جب حکومت آتی ہے تو یہ کہا گیا تھا کہ 2019 میں اس کا افتتاح جو ہے وہ کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود 2019 بھی گزر گیا۔ البتہ یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ 2019 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس روٹ پر کام تقریباً بند ہو گیا تھا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر اسد عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے پروجیکٹس ہیں سی پیک کے ان تمام کو ریویو کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی، اور پھر 2020 کا وقت دیا گیا کہ 2020 کے مارچ میں اسے کمپلیٹ کر لیا جائے گا، لیکن 2020 کے مارچ کے بعد پھر اسے 2021 کے مارچ یا اپریل کی ڈیٹ دی گئی، لیکن اب جو آخری ڈیٹ دی جا رہی ہے وہ ہے 15 نومبر 2021۔ اب جو ہے وہ کام تقریباً ہو چکا ہے، اس لیے امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ حتمی تاریخ ہوگی، اور 15 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان اس بڑے روٹ کا افتتاح کر دیں گے۔ یہ روٹ جو ہے یہ نہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ان اضلاع کو ملا رہا ہے، بلکہ بلوچستان کو بھی اسلام آباد کے ساتھ یہ ملانے والا روٹ ہے، اور گلگت بلتستان اور گوادر کو ملانے والی یہ شاہراہ ہے۔ یہ بڑا منصوبہ ہے، اور اب اس پر کام کی رفتار جو ہے وہ خاصی تیز ہے، اور جب یہ روٹ آپریشنل ہو جائے گا باقاعدہ طور پر
تو یہاں پر روزگار کے بھی بڑے مواقع کھلیں گے، کیونکہ یہاں پر پیٹرول پمپس بنائے جائیں گے، مختلف ٹرک شاپس بنائی جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ ٹائروں کی دکانیں یہاں بنیں گی، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی دکانیں یہاں پر بنیں گی، اور ہوٹلنگ کا ایک وسیع سسٹم جو ہے وہ اس پورے روٹ پر ہوگا۔ تو اس شاہراہ سے بہت سے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ بھی وابستہ ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں آئیں گی، جو بھی اپڈیٹس آئیں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ یہ ناظرین، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم 10 منٹ بعد فتح جنگ پہنچ جائیں گے، تو یہ فتح جنگ کے مضافات شروع ہو چکے ہیں اور تقریباً یہاں سے 3 منٹ کے فاصلے پر فتح جنگ انٹرچینج ہے، جہاں سے ایک راستہ تلا گنگ کو جاتا ہے، پنڈی گھیب کو جاتا ہے، اور پنڈی گھیب انٹرچینج بھی اسی روڈ کے اوپر ہے۔ ایک اور جو اہم بات ہے اس علاقے کے حوالے سے، پنڈی گھیب کو 2 انٹرچینج دیے گئے ہیں۔ ایک انٹرچینج جو ہے وہ لنگڑیال کے مقام پر پنڈی گھیب کو دیا گیا ہے، اور دوسرا انٹرچینج جو ہے وہ کھڑپا کے مقام پر دیا گیا ہے۔ کھڑپا کا جو اصل نام ہے وہ کھڑپا ہے، لیکن وہاں کی مقامی آبادی اسے کھڑپا بلاتی ہے، تو اس لیے وہ مشہور کھڑپا انٹرچینج سے ہو چکا ہے۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس آپ کو بھی دیتے رہیں۔ شکریہ۔